بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. محترم ذمہ داران جمعیت و مسجد، علماء کرام، نوجوانان اہل حدیث، یہ اللہ رب العالمین کے کسی انعام سے اور عظیم الشان انعام سے کم نہیں کہ دین، قرآن و حدیث، توحید اور منہج صحیح کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں اور مل بیٹھ کر دین سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو جاننے، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جب یہ توفیق عنایت فرمائی اور یہ انعام کیا تو اس سے دعا ہے کہ ہماری یہ ملاقات اور یہ اجتماع ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید اور خیر بن جائے. گرامی قدر، میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن کی سب سے مختصر سی سورت تلاوت کی، انا اعطینا کل کوثر. اللہ رب العالمین نے ایک خاص پس منظر میں جب کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے انتقال پر طعنہ زنی کی اور آپ کو یہ کہا کہ آپ اب بے نام و نشان ہو گئے، ابتر کا لفظ جو استعمال کیا، یعنی آپ کا کوئی وارث نہیں رہا، نرینہ اولاد آپ کی یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزر گئی، کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا. اس پر کفار نے کہا کہ آپ ابتر ہے، بے نام و نشان، دم بریدہ، آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ رنجیدہ ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ کو تسلی دی اور اپنے احسان کا ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. ہاں، اس کے شان نزول میں سورج جب نازل ہوئی اور اس تناظر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم جانتے ہیں کہ کوثر کیا ہے. پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہر اعطانی ربی، یہ ایک نہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا. جنت کی ایک نہر ہے، اس نہر سے حوض میں پانی گرتا ہے، اس حوض سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنے امتیوں کو میدان محشر میں بدست خود اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے، جس کے بعد کوئی پیاسا نہیں ہوگا. اس حوض کی مختلف صفات حدیثوں میں وارد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تفسیر ہے. حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں الکوثر خیر کثیر، کوثر سے خیر کثیر مراد ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی، عطا فرمائی. خصائص المصطفیٰ یا خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل کتاب کی شکل میں موجود ہے. لوگوں نے الگ الگ کتابیں لکھی اس عنوان سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبوت دی، آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو آپ کو خصوصیات کیا دی؟ انبیاء کرام میں کچھ خصوصیات دی جو آپ کو حاصل ہے وہ دوسرے انبیاء کو نہیں ہے. کچھ ایسی خصوصیات دی جو امت کے مقابلے میں آپ کو اختصاص عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات کہ نبوت سے سرفراز فرمایا. نبوت میں ختم نبوت، پھر اس میں کچھ امتیازات اور ایسے بہت ساری بھلائیاں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کو الکوثر دیا گیا، آپ کو میدان محشر میں مقام محمود عطا کیا جائے گا. دنیا میں آپ کو بہت ساری خصوصیات دی جائے گی. کئی مقامات پر کئی باتوں میں آپ نے بیان کیا کہ اعطی تو ما لم یعطى احد من النبیین، کہ مجھے وہ چیز عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں سے خمس و ست، بخاری مسلم کی حدیث میں خصوصیت سے بیان کی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے ایک مہینے تک کی مسافت کے لیے ایک رعب اور دبدبہ عطا کیا گیا. پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا گیا، مجھے خاتم النبیین بنایا گیا.
تمام امتوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے نبیوں کو خاص خاص علاقوں کی طرف. یہ ساری چیزیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. ایسی چیزیں جو کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوئی اور آپ کو سب سے اونچا مقام عطا کرنے والی بنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتر ہیں آپ، بے نام و نشان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے الکوثر سے نوازا. اتنی ساری نعمتیں، اتنے سارے معاملات. ہاں، فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھتے رہیے. رب کے لیے نماز، کسی اور کے لیے نہیں. توحید کا تقاضا. ہاں، اور جیسے رب کے لیے نماز ہے ویسے ہی رب کے لیے قربانی. اب جب آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا اور آگے کہا ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے نام و نشان ہیں، حقیقت میں وہ بے نام و نشان ہے. آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے الکوثر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری خصوصیات ملنے کے بعد کائنات میں آپ کا جو نام ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کا جو مقام ہے، دنیا میں کسی اور کو وہ حاصل ہی نہیں ہے. اب دنیا میں ہر خطے میں، اذانوں میں، اقامتوں میں، نمازوں میں جب یہ کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر وقت لیا جاتا ہے، ہر اذان میں پکارا جاتا ہے، کیا وہ بے نام و نشان کہلائے گا؟ کتنی بڑی شان ہے. اور یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو اس قسم کے الزام لگا رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ ان کی عزت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو الکوثر دیا. اور اتنی بڑی جب نعمت عطا فرمائی تو جتنی بڑی نعمت ہے اتنا زیادہ اس کا شکر لازم ہے. اس لیے کہا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اتنے زبردست، تو آپ کا کام ہے کہ آپ شکرانہ ادا کریں. اس نعمت کی ذمہ داری، اس کی قدردانی، ذمہ داری قدردانی دو لفظ استعمال کر رہا ہوں. نعمت کی ذمہ داری اور نعمت کی قدردانی نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو، ہم کو یا کسی بھی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ فلاں گھر کی پیداوار ہیں، آپ کا چہرہ شکل صورت بہت اچھی ہے، اس لیے نہیں دی گئی ہے. آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اس نعمت سے نوازا ہے، تو یہ نعمت آپ پر ذمہ داری بنی ہے اور اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری آپ پر لازم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کی تو میں تمہارے اس نعمت میں اضافہ کروں گا، برکت دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمت کی ناقدری عذاب کو دعوت دیتی ہے، نعمت کو چھینوا دیتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمان اللہ نے خطاب کر کے کہا فصل لربک وانحر، تو اہل علم بیان کرتے ہیں، سیرت کے واقعات اور روایات اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے اور سب سے زیادہ قربانی کرنے والے بن گئے. آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. ہاں، اور جو قربانیوں میں آپ کی دلچسپی تھی، جانتے ہیں آپ. نمازیں خوب پڑھتے تھے. ہاں، دوسرے صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے. اہل علم میں ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کے تحت آپ پر تہجد فرض تھی. ہاں، کہتے ہیں کہ صرف حج میں مینا والی رات آپ نے ایک دن نماز نہیں پڑھی تہجد کی، باقی آپ نے ہمیشہ تہجد پڑھی. اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی کام ایک مرتبہ آپ کرتے تو اس پر مداومت کرتے. ایک رات تہجد چھوٹ گئی تو آپ نے چاشت کے وقت پڑھی 8 رکعت، اور پھر آپ چاشت کی وہ نماز مسلسل پڑھتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نماز دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ تو ایسے شخص ہیں کہ کیا اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، غلطیاں آپ کی ہیں ہی نہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ رات میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پیروں پر ورم اور سوجن آ جاتی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی یہ تلقین اور آپ کا یہ عمل، یہ آپ سامنے رکھیں. اور پھر آگے ایک اور پہلو پر تھوڑی سی میں اشارتی توجہ دلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے
ہاں بہت پریشان رہا کرتے تھے. یہ کسی اور نے نہیں کہا، خود رب العالمین نے قرآن میں کئی مقام پر کئی انداز میں بیان کیا. مثال کے طور پہ ایک سے زائد مقام پر کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے، ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہونے والا ترجمہ ذرا اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے. باخع نفسک علی آثارہم، اگر یہ لوگ اس حدیث پر یعنی قرآن پر اور شریعت پر ایمان نہ لائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنا پریشان. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ کے آخر میں کہا کہ تمہارے پاس ایسا رسول آ گیا جو تمہاری ہی جنس سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم کو کوئی تکلیف اور دشواری ہو یہ ان پر بہت گراں ہے. امت کو، ہم کو اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یہ اللہ کے نبی پر بوجھ ہے، گراں ہے، دشوار ہے. عزیز علیہ ما حریص علیکم، تم پر حریص ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. ہاں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. آپ کی ان آیتوں کی تشریح میں آپ کی پوری سیرت مبارکہ، آپ کے اقوال جو آپ کہتے تھے امتی امتی امتی، رونے لگے. اللہ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیا بات ہے؟ کہا میری امت کا خیال ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کا قول پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح صحیح مسلم کے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، کمثل رجل اوقد نارا فجعل هؤلاء الجنادب والفراش يقعن فيها، کہ یہ پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے. فهو يذبهن، وہ ان پرندوں کو، پروانوں کو روک رہا ہے کہ ان آگ میں گر کے جلے نہیں، ہاں لیکن یہ روکے جا رہا ہے. ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور امت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی آگ کی طرف گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم اپنا میرا ہاتھ چھوڑا کے اس میں گرے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کا یہ جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انتہا درجے پہ یہ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. لمبی چوڑی تفسیر کی جا سکتی ہے. میں نے جمعہ کا خطبہ، بہت کم علم آدمی ہوں، اس سورہ پر 2 ہفتوں میں دیا. ہاں تو اس میں شرح صدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معنی آتا ہے، سینہ چاک کرنا اور سمجھانا، حق کے لیے سینے کو کھول دینا. پھر اس کے بعد یہ کہ الذی انقض کیا ہے، ورفعنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے اس بوجھ کو ہم نے کم کر دیا، ہٹا دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھا کر دیا تھا، پیٹھ کو توڑ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معاملہ جو میں نے پیش کیا کہ خوب نماز، خوب قربانی، خوب عبادت، یہ شکرانہ. دوسرا یہ جو ذکر کر رہا ہوں، احساس ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری میں پریشان ہیں. ہاں خوب عبادت کر رہے ہیں، آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اتنی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. بے چین رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، امتی امتی امتی. ہاں یہاں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہوگی، اور قیامت کے دن بھی آپ کی یہ خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کی نہیں ہوگی. دوسرے انبیاء حدیث شفاعت میں ہے کہ جب ان کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ کہیں گے امتی امتی امتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. کیا تھے یہ احساس ذمہ داری، یہ احساس شکر گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار میں نظر آتا ہے، وہ آپ کے امتیوں کا اس میں حصہ پایا جانا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. تو کیا اس میں نمونہ نہیں ہے؟ اب اس بات کو نمونے کے طور پر خاص طور سے جو علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی تذکیر کے لیے میں کہوں، جس میں میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. ہاں میں بھی چھوٹا عالم ہوں، آپ لوگوں نے عزت دے کر مجھے اپنے سامنے بٹھایا ہے بولنے کے لیے، حالانکہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں، آپ سے زیادہ علم والا نہیں ہوں. اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں غور کرنے کی بات ہے، اور اگر آپ غور کریں تو دہل جائیں. ہاں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم پڑھتے ہیں کہ یقیناً علماء انبیاء کے وارثین ہیں. علماء انبیاء کے وارثین ہیں. یہاں میں رک کر، جو یہاں نوجوان ہیں علماء نہیں ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے مخاطب نہیں ہے. علماء پہلے درجے پہ، اور اہل الحدیث نوجوان وہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہے، کم درجے پہ صحیح علماء کے مقابلے میں. ایک بات غور کیجئے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ہم نے الکوثر دیا ہے نا. ہم کو بھی کئی خصوصیات عطا فرمائی. انسان بنایا، جانوروں کے مقابلے میں یہ خصوصیت. انسانوں میں ہم کو مسلمان بنایا. ہمارے شیخ استاذ محترم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، صاحب الرحیق المختوم، کہا کرتے تھے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر صرف اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو ہم اس کا شکر شاید ادا نہیں کر سکتے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے. سوچئے اگر کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے، نصرانی کے گھر پیدا ہوتے، غیر مسلم ہندو کے گھر، جین، بدھ اور فلاں کے گھر پیدا ہوتے، غیر اللہ کی پرستش کرتے، قرآن سنت کی مخالفت کرتے، اس کو اچھا سمجھتے، ان کا رد کرتے، اور نہ جانے کیا کیا کرتے. اللہ نے ان ظلمات سے بچا کر اسلام کا نور دیا. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اس نور سے نوازا، کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس میں مزید غور کیجئے، اس میں مزید غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا 73 فرقے ہوں گے. کتنی گمراہیاں ہیں. عقائد اور توحید و شرک کے معاملے میں لوگ گمراہی کا شکار ہیں، تحزب اور گروہ بندی کا شکار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا، اور ما انا علیہ و اصحابی والا کا علمبردار جو ہے وہ جنتی اور نجات پانے والا ہوگا. ایسے میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان 72 کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ طبقہ دیا جو رسول کے اسوے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، صحابہ کے منہج کو اختیار کرتا ہے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. آج جو دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب کو مان رہے ہیں، پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے کہا کہ مجھ کو اللہ نے یہ بیان کیا، کشف ہو گیا، اور وہ دین سمجھ کر مان رہے ہیں. وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. پیر صاحب کے خلاف آپ حدیث سنائیے، کہا ہم نہیں جانتے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا. حدیث رسول کا رد کرتے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی جرأت و جسارت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا رد کر دینا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. قرآن حدیث کی کتنی دلیلیں ہیں، ہر جگہ رسوائی کا باعث. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی قبر پرستی کر رہا ہے، کوئی بزرگ پرستی کر رہا ہے، کوئی خرافات میں مبتلا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم ویسے مسلمان ہوتے، حدیث کی تعلیمات کو پڑھتے، مانتے نہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے، کسی شخصیت، کسی بزرگ، کسی غلط اصول کو اختیار کر کے یہ مطمئن رہتے کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ نے ان گمراہیوں سے بچا کر ہمیں سیدھا راستہ، مسلک کتاب و سنت، توحید و سنت عطا فرمایا. یہ ایک نعمت صرف اتنی بڑی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ لوٹا دیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اب اس کی سمجھ تو ہمارے وہ نوجوان غور کریں. یہ مسلک ہمیں ملا ہے. دنیا میں لوگ کس کس چیز پر نازاں ہوتے ہیں. میں اس پر کہتا ہوں اکثر کہ پوری دنیا کی دولت مل جائے، پوری دنیا کی زمین مل جائے، آپ ایک شہر سیونی نہیں خرید سکتے. سوچئے مدھیہ پردیش، ہندوستان، پورا ملک. وہ حدیث یاد کیجئے کہ آخری اور ادنا درجے کے جہنمی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جس عذاب میں تو مبتلا ہے، بخاری کی روایت ہے حضرت انس کی، کیا تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا مل جائے اور تو فدیے میں دے کر وہ دے کر اپنے آپ کو اس سے بچا لے؟ تو کہے گا کہ ہاں ضرور میں بچنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے. تو آدم کی پیٹھ میں تھا اسی وقت میں نے تجھ سے جو مطالبہ کیا تھا، اس سے بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں. شرک نہیں کرنا یہ ایک مطالبہ تھا میرا بنیادی، تو نے مانا نہیں، شرک کیا. وہاں میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک بندہ یہ کہے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا مل جائے تو میں دے کے چھٹکارا پا لوں گا. پوری دنیا بھی دے کے چھٹکارا نہیں پا پائے گا. پوری دنیا ہوگی ہی نہیں اس کی، اور ہو گئی بالفرض، جیسا کہ جو ممکن نہیں ہے سمجھانے کے لیے
تو آج تو ہمارے پاس دنیا کی ضرورت نہیں ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پوری دنیا اگر مل جائے اور آدمی جہنم کے راستے پہ ہو تو یہ محرومی ہے. ایک آدمی وقت کا بادشاہ بن جائے، مالک بن جائے پوری دنیا کا، وہ محروم ہے اگر توحید نہیں جانتا، بدقسمت ہے اگر سنت کے راستے سے ناواقف ہے. ہاں، لہٰذا جس کو توحید و سنت کا راستہ مل گیا تو وہ جھوپڑے میں رہ رہا ہے، 2 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھا رہا ہے، 1 دن میں 1 ٹائم نہیں، 2 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھا رہا ہے. وہ اس بادشاہ سے، اس وزیر اعظم امریکہ اور یورپ کے تمام نعمتیں اور جدید سے جدید قسم کی مشینوں میں کھیلنے والے انسان سے زیادہ خوش قسمت ہے جس کے پاس توحید و سنت کا راستہ ہے. تو اپنی اس حیثیت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے چنا ہے ہم کو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. علامہ شنقیطی کہتے ہیں، یہ سورہ فاطر کی آیت، کہ ہم نے اپنے کتاب کا وارث، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ان کو بنایا جن کو بندوں میں چن لیا. علامہ شنقیطی اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کے شرف کی بات ہے قرآن کی آیت میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا وارث ہم نے انہیں بنایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا. پوری امت محمدیہ قرآن کی علمبردار امت، چنندہ امت ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ اصطفیٰ ہے. اب اس میں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اس کا لحاظ کرنے والے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اسی آیت میں آگے ہے کہ اب ان میں قرآن کو حاصل کرنے والے کچھ ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، کچھ ایسے ہیں جو درمیانی روش اختیار کرنے والے ہیں، بیچ کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق اور اذن سے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. تو جو جتنا قرآن پر عمل کرے گا، قرآن و سنت کا لحاظ کرے گا، اس نعمت کی قدر اور اس کا شکرانہ ادا کرے گا، وہ اتنا اونچا مقام حاصل کرے گا. اور جو نیچے درجے پر ہوگا وہ اتنا ظالم ہوگا، اور اس اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی. اب سوچئے کہ اللہ نے ہم کو اہل الحدیث بنایا، صحیح منہج دیا. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اس نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے، کیسی کیسی گمراہیوں کا شکار ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ اس نعمت کا شکرانہ اور اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ اب اس میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور موقع دیا کہ وہ علماء بن گئے، قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کیا، ان کا درجہ اور اونچا ہوا کہ نہیں؟ اب جوڑیے اس کو، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا. ہم کو کچھ نعمت دی کہ نہیں دی؟ مسلمان بنایا، اہل حدیث بنایا، عالم بنایا، یا قرآن و سنت کے منہج کو جاننے والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے. تو اب اس خیر کا، جب نبی کو کہا کہ آپ کو سب سے اعلیٰ مقام دیا تو آپ کو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے، آپ کو سب سے زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے. تو ہم کو جس قدر نعمت دی ہے اس قدر ہم کو شکر ادا کرنا ہے. اب اس کو جوڑیے یہاں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء کی تشریحات پڑھے، علماء کو پڑھنا لازم ہے کہ کیا مقام ہے علماء کا. علماء کے کیسے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث کیسے ہیں؟ ان کے علم کے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث، وہ وراثت دولت کی اور دینار و درہم کی نہیں ہے، یہ علم کی وراثت ہے. تو علماء کرام علم نبوت کے وارث ہیں. نبوت کا علم جب ہم کو ملا تو کیا ملا؟ پوری دنیا میں سب سے افضل علماء انبیاء ہیں. دنیا انسانوں میں انبیاء میں جو درجات ہیں، کل جمعہ میں بیان ہوا، علماء میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ، چنندہ، منتخب بندے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری نبھائی جو اس دنیا کو اصل مقصد سے جوڑتی ہے. انسانوں کو جب وہ تعلیم جو نبوت کے ذریعے سے ملی ہے وہ لوگوں تک پہنچے گی تو ان کو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا. انہیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے، کس لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کس دین کو پسند کرتا ہے، کون سا راستہ پسند ہے، اور کس راستے پر چلیں گے تو جہنم اور گمراہی میں چلے جائیں گے.
یہ انبیاء بتاتے ہیں سب سے اہم اور سب سے ضروری علم وحی کے ذریعے سے ہم ملتا ہے دنیا میں لوگوں کو. دنیاوی علوم انسان غور و فکر سے، مشاہدے سے، فلاں اور فلاں کے تجربات سے، جانوروں سے اور فلاں فلاں کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے. لیکن ہدایت اور عدم ہدایت اور ضلالت کے تعلق سے اللہ نے اہتمام کیا کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے علم اتارا. اس علم کو پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انبیاء کا درجہ سب سے اونچا، اور اسی علم کے وارث علماء دین ہیں. کیا مقام ہے! تو اب علماء اس اعتبار سے ان کے وارث ہیں. علامہ ابن قیم نے کہا اس اعتبار سے جب علماء کا یہ مقام ہے تو ساتھ ہی ساتھ جیسے نبی کی عزت کرنا، توقیر کرنا، تائید کرنا، ان کا دفاع کرنا ایک عام مسلمان پر فرض ہے، اسی کا حصہ علماء کا بھی ملنا اس حدیث کی روشنی میں ضروری ہے کہ علماء کی عزت کی جائے، ان کی غلطیوں کو پھیلایا نہ جائے. انسان ہے وہ انبیاء معصوم ہیں، علماء نہیں. صحابہ کرام سے بھی خطائیں ہو سکتی تھی، ہوئی، اللہ نے معاف کیا. ہاں، علماء سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ درجات کی ہیں، ان غلطیوں کو چشم پوشی کی جائے، ان کی مخالفین کا دفاع کیا جائے، یہ حق ہے علماء کا لوگوں پر. پھر اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے یہ حق ملا ہے علماء کو، ایسے ہی علماء کا حق یہ ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری کو نبھائیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے، جب ہم کو یہ مقام ملا ہے تو وہ ذمہ داری بھی ملی ہے. اب کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیا امتوں کی بیماریوں کا علاج کرنے، روحانی امراض سے دور کرنے، شرک، کفر، نفاق، شک شبہ، شبہات اور شہوات کی جتنی بھی برائیاں خرابیاں ہیں ان کا علاج کرنا انبیاء کرام کا کام تھا. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے علماء کرام امت کے افراد کے روحانی طبیب ہیں، اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں. ہمارا کام یہ ہے علماء کرام کا کہ امت کے امراض کی معلومات حاصل کریں اور اس کا ٹھیک ٹھیک علاج کریں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملا. اس کو آپ معمولی مت سمجھیے. بعض علماء نے لکھا، سلف نے، کہ جس طرح ایک گاؤں اور بستی میں لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے علاج کے لیے ایک طبیب کا ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے جو جسمانی امراض کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے. تو جس طریقے سے ایک شخص کو جسمانی امراض کے لیے، فضل شیخ ہمارے استاد محترم شیخ تشریف لا رہے ہیں جی، جس طرح ایک روحانی جسمانی معالج اور ڈاکٹر کے لیے کا وجود ضروری سمجھتے ہیں ہم معاشرے میں. اب اگر کوئی بستی ہو، گاؤں ہو، وہاں کوئی حکیم، وید اور معالج نہ ہو تو اس بستی میں رہنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلے کی بات ہے کہ یہاں کوئی بیمار پڑ جائے، زخمی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو علاج معالجہ کون کرے گا؟ تو لوگ دقت سمجھتے ہیں کہ ایسی بستی، ہر بستی میں کم سے کم ایک حکیم، ڈاکٹر، طبیب تو ہونا چاہیے. اہل علم نے کہا کہ جس طرح جسمانی امراض کے علاج کے لیے طبیب اور معالج کا وجود لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے عالم دین کا شہر اور بستی میں ہونا بہت ضروری ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی بستی میں عالم دین، علماء ربانیین میں سے کوئی شخص نہیں ہے تو اس بستی میں عام آدمی کا رہنا بھی جائز نہیں ہے، ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے کہ آج جو لوگ بغیر عالم کی بستیوں میں رہتے ہیں ان کے یہاں شرک، بدعت، خرافات. ہمارے بہت سارے ہندوستان کے ایسے گاؤں دیہات آپ کو ملیں گے جہاں نام مسلمان کا ہے، باپ دادا مسلمان تھے، آج وہ غیر اقوام کے طور طریقے کو، ان کے شرکیہ اعمال کو، ان کی رسم و رواج کو، ان کے تہوار کو، لباس کو، ہاں، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عالم دین میسر نہیں ہے، صحیح دین کو بتانے والا، ہدایت سے محروم رکھنے والا. کچھ بے چینی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بات چیت کر رہے ہیں یا کسی نے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، اگر ضرورت نہیں ہو تو میں بات ختم کر دوں. جی، تو انبیاء کرام کے وارث علماء کرام، میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے مقام و مرتبے میں علم میں ان کے وارث ہیں تو ذمہ داری میں بھی وارث ہیں. اب میں بات کو آخری پیرائے میں لاتا ہوں، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. وہ یہ کہ بات غور کیجئے، جو میں نے معروضات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ملنا، کوثر، آپ کو شکرانے کا حکم، آپ کا احساس ذمہ داری کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. علماء کرام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو شریک کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم پہ سوال ہوگا. کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے
جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کردار پڑھتے ہیں کہ بے چینی سے ہمیں نیند نہیں آتی، امت کے اندر جو کہ خرابیاں ہیں، بدعت ہے، شرکیات ہے، خرافات ہے، ہمیں بھی اس بات کا ڈر لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا کے معاملات میں بڑا دماغ لگاتے ہیں، ہاں آج کل ذہین وہ آدمی مانا جاتا ہے جو دنیاوی امور میں چھل دے سکے، سیاست کھیل سکے، ہاں فلاں کو نیچے اور فلاں کو اوپر کر سکے۔ علماء دین کا یہ کام نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کی سیاست جو ہے وہ اخلاقیات اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے جو سیاست کی تھی، وہ سیاست دنیا میں کوئی سیاست نہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ اس میں جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، ہاں وہاں خدمت تھی، اللہ کے احکامات پر عمل تھا، لوگوں کو راہ حق پر لگانے کی کوشش تھی، اور سب سے بڑی دشمنی شرک اور بدعت سے تھی۔ اس سیاست سے بہتر سیاست دنیا میں کوئی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ عالم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جب سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ایماندار ہوتا ہے۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوچ کے آپ اور ہم غور کریں، آج کون سا زندگی کا شعبہ ہے جو انتشار کا، خرابیوں کا، فساد کا، بگاڑ کا شکار نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں بگاڑ ہے، خواتین میں بگاڑ ہے، ہاں خواتین، خبریں پڑھ کر افسوس ہوتا ہے، جانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن سوچئے، ہاں میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا، 3-4 مہینہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ بمبئی ایک شہر میں ایک مہینے میں 35 مسلم لڑکیوں نے، 35 کا آنکڑا یہ آن ریکارڈ تھا، غیر مسلموں سے شادی کر کے مذہب بدل لیا۔ ایک شہر میں ایک مہینے کی بات یہ ہے۔ آج پورے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ سے خبر آ رہی ہے، ایک گاؤں سے خبر آئی کہ وہ مرزا انجینئر صاحب کو بہت زیادہ سنتے ہیں، اور اہل حدیث لڑکے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر جو خود ایک جاہل ہے، شیعوں کا ایجنٹ ہے، آپ اور ہم کو اس پر درد ہوا، احساس ہوا کہ اللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ ہمارے یہاں آج کل یہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ہاں کہ علماء کے بجائے بردرز اور فلاں، یہ عیسائیوں کی اصطلاح لی گئی، نصارہ کی بردرز اور سسٹرز، ان کا جذبہ خیر ہو سکتا ہے، لیکن بھلا بتائیے، ابھی آپ نے آیت سنی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے علماء کو مرجع بنایا ہے، اہل ذکر قرآن و حدیث کو جاننے والے، اس کے اصولوں کے مطابق ان سے پوچھنا ہے، جاہلوں سے سوال نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے ہدایہ شرح وقایہ فلاں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس سے جواب دیتا ہے تو وہ جاہل ہے، اس سے سوال نہیں کرنا ہے۔ جو علماء کے فتووں کو پڑھ کے جواب دیتا ہے وہ علم والا نہیں ہے۔ یہ میں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت ہے یہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرأت کر رہے تھے صاحب سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ کا اور موسیٰ کا کلام، ملاقات، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی، حضرت موسیٰ نے ہتھیار مانگا، رب اشرح لی صدری، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی نبوت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہم زیادہ ذکر کریں گے، زیادہ تسبیح بیان کریں گے، یہ میرا وزیر بن جائے، ہارون علیہ السلام، ان کو بھی نبوت دے دے۔ ہم کو بھی اپنے وقت کے فرعون کا ذمہ دار بنایا۔ جب ہم انبیاء کے وارث ہیں تو وقت کے فرعون کے لیے ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا۔ انہوں نے سرکشی کی ہے، آج ہر جگہ انتشار ہے، میڈیا کے ذریعے، نصاب تعلیم کے ذریعے۔ ہمارے کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس کر باطل کو پھیلایا نہیں جا رہا ہے؟ ہماری خواتین تک لوگ پہنچ چکے ہیں، گھروں میں، بیڈ روم تک، ٹی وی چینل اور موبائل کے ذریعے، تنہائیوں میں ہمارے نوجوان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوانوں کو شبہات اور شہوات کے فتنے کتنے عام ہیں، ہاں اور اگر یا تو میں اکثر کہتا ہوں، یا تو ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو عمل نہیں کرتا دین پر، ایک ایسا ہے کہ کرتا ہے تو غلط دین پر کرتا ہے، غلط منہج اور غلط دین کی ترجمانی کرتا ہے، ہاں اور جن کے پاس صحیح ہے، اگر ان کے پاس صحیح ہے وہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، ارے علماء کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یا آپس کے اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں تو ایک ہیجان افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہاں انتشار ہے،
گھروں میں، انتشار ہے سماج میں، انتشار ہے مدرسوں اور مسجدوں میں، انتشار ہے جماعتوں اور جمعیتوں میں، انتشار ہے ہر مقام پر، اور اس کے ذمہ دار ہیں وہ جن کے پاس قرآن و حدیث کا حل موجود ہے، ان میں بطور خاص وہ جو علماء کرام ہیں۔ علماء امت کے اطباء ہیں، معالجین ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے ان سماجی اور معاشرتی بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں، اقتصادیات میں، سیاسیات میں، معاشرت میں، عقائد میں، شبہات اور شہوات کے فتنوں نے جو یلغار کر رکھی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آج ایسا ہے کہ گناہوں کو فن کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ کل تک جو گناہ تھا، فحاشی تھی، ننگا پن تھا، آج وہ فن بن گیا ہے۔ حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے، لوگ اس پر ایوارڈ دیتے ہیں کہ فلاں خوبصورت ہے، اس کا جسم اور فگر ایسا ہے، اس کو ملکہ حسن قرار دے کر جو ہے اس کو وہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ فلاں موسیقی والا ہے، اس کو جو ہے فلاں تصویر بنانے والا، فلم بنانے والا، ان پہ ایوارڈ ملتا ہے۔ باطل پر بڑے بڑے نام، شہرت، گلیمر ہے، نوجوان کو اس پر کشش دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ رونا روتے ہیں کہ علماء کو، ائمہ کو ٹھیک سے تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا امتحان کا ایک پہلو ہے۔ اگر تھوڑی موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہم پڑھتے سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ فرعون کو جو قوت، طاقت، اقتدار حاصل تھا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی، اور موسیٰ علیہ السلام جس دنیاوی اعتبار سے کمزوری کا شکار تھے بظاہر، ہاں، اگر ویسا فرعون ہوتا تو فرعون کو کون پوچھتا؟ فرعون کمزور ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت اور اقتدار ہوتا، تو لوگ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو پھر کوئی امتحان بنتا ہی نہیں ٹھیک ٹھاک۔ امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے جب اہل حق بظاہر کمزور نظر آتے ہیں اور اہل باطل قوت والا نظر آتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ تر انبیاء اور اہل حق کے مقابلے میں باطل اور باطل طاقتوں کا معاملہ ایسا ہی رہا ہے۔ اس لیے اہل حق کو اور بطور خاص علماء کرام کو اس صورتحال سے مایوس اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس شکایتوں کا ایک پورا دفتر ہے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں اور ہمارے علماء اور مشائخ ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں کہ علماء کو، اہل الحدیث نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے، تو ایک دفتر کھلے گا۔ ہماری جماعت میں کام نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اختلاف ہے، کام کرنے نہیں دیتے، معیشت کا مسئلہ ہے، امام کی تنخواہ اتنی کم ہے، علماء کے لیے یہ نہیں ہے، فلاں اور فلاں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں مادی ہیں، چھوڑ دیجئے، روحانیت پر ایمان لائیے۔ ہم روحانی چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع۔ کیا ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ ہاں، میں نے عوامی جلسوں میں یہ بات کہی، آج اہل علم میں یہ بات دہراؤں کہ کتنی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو روحانی علاج بتاتی ہیں کہ اگر قوم کے لوگ ایمان اور تقوی لاتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ حضرت فاطمہ ہاتھوں میں چھالے کی شکایت لے کر، بخاری میں لمبی روایت ہے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں لیکن وہ موجود نہیں تھے، غلام اور خادم چاہتی تھی۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ہاں، میں اکثر عوامی سطح پر یہ روایت پیش کر کے سوال کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے گھر میں، تھوڑی آگے آ جائیے، گنجائش بن جائے، ہاں، اگر ہمارے گھر میں ہماری والدہ اہلیہ یہ کہے کہ واشنگ مشین لے آؤ، مکسر مشین لے آؤ، اور ہم کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو سونے کے ٹائم، تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ فاطمہ الکبریٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسخہ دے رہے ہیں۔ سوچئے اس کا کیا تعلق ہے ہاتھ کے چھالے، خادم اور سبحان اللہ الحمدللہ کا؟ یہ روحانی قوت ہے، روحانی طاقت ہے۔ جب اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، تو مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے۔ مشکلات آسان ہی نہیں ہوتی، اس میں کشادگی پیدا کرنے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مومن کو، عالم دین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری روحانی قوت کتنی زبردست ہے۔ تو میں نے کچھ باتیں عرض کی، ان سب کو جوڑ لیجئے کہ شروع میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الکوثر دیا اور حکم دیا کہ شکرانہ ادا کرے، فصلی لربک وانحر۔ ہم وارث نبی ہیں تو ہم کو بھی یہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو علم نبوت سے نوازا ہے تو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شکر گزار بنیں، زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روحانی قوت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری میں آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ہاں،
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور دوسری آیتیں میں نے پیش کی. ہمیں بھی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم علم نبوت کے علم بردار اور وارث اللہ نے ہم کو بنایا ہے، چنا ہے، تو جہاں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے وہاں اعلیٰ ذمہ داری سے بھی ہم کا بوجھ بھی ہم پر ڈالا ہے. اس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اب اس ذمہ داری کے تناظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج امت کو کتنے مسائل کا سامنا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی صحابہ کرام کو برا بول رہا ہے، ہمارے اہل حدیث نوجوانوں میں کوئی انکار حدیث کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی فلاں سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی فلاں سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی خارجیت اور تحریکیت کو اختیار کر رہا ہے. بہت بہت افسوس کی بات ہے. میں ایسا مانتا ہوں، ہمارے استاد محترم علماء کرام یہاں تشریف فرمائے اور آپ بھی، میں ایسا مانتا ہوں کہ اس قسم کا ظاہرہ اور صورتحال اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. علماء نے اور گھروں میں والدین نے گھروں کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. گھروں میں ذمہ داری نہیں نبھائی، تربیت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہمارے نوجوان فلاں 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 سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر ایک آدمی کے دل و دماغ میں کتاب و سنت، توحید و سنت کا منہج صحیح ڈھنگ سے جو ہمارے پرکھوں میں گھروں سے مل جایا کرتا تھا، اگر وہ تعلیم بھی اور تربیت بھی مل جاتی گھروں میں، تو یہ ہمارے عقیدے کا شکار کرنے والے اثر انداز نہیں ہوتے. میں تو حیرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مرزا، انجینئر اور اس قسم کے جاہلوں سے متاثر ہو رہا ہے اور علماء سے دور ہو رہا ہے، تو اس کے ایک ذمہ داری، ایک پہلو کی ذمہ داری ہم علماء کی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں، تو جاہلوں نے وہ مقام حاصل کر لیا جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو باتیں عرض کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا. رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے. اور آج اگر ہم اس بنیاد پر اس مجلس میں اپنے علماء کی موجودگی میں اگر یہ جذبہ لے کر اٹھتے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی بیماریوں پر نظر رکھیں گے اور اس کے علاج کی اپنی طاقت اور استطاعت اپنے علم کے مطابق کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مجلس کو قبول فرما لیا. اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. ایک ساتھ کر دیتے ہیں. ہاں بہت سارا ہے.